ملائکہ منصور ملک نام ہے میرا، اور جس چیز پر ہاتھ رکھ دوں وہ میری ملکیت بن جاتا ہے، اور تم پر اب میرا حق ہو گیا ہے، کیونکہ پسند ہو مجھے اور تمہیں اس آفس میں جاب کرنے سے پہلے سے جانتی ہوں۔ تم یہاں آئے نہیں، لائے گئے ہو امام ہادی، اور اس کانٹریکٹ سے تم کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ یہ منصور گروپ آف انڈسٹری کی مالکن تم سے کہہ رہی ہے۔ وہ امام ہادی کی شرٹ جکڑے اسے اپنے قریب کرتے بول رہی تھی، جو اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے خرید نہیں سکتی، میں بکاؤ نہیں ہوں، سمجھی؟ یہ ایک آفس کے کمرے کا منظر تھا، اور کمرے کی خاموشی صرف اے سی کی ہلکی سی گھن سے بھری ہوئی تھی، مگر مقابل کی تیز نگاہوں نے امام ہادی کو ایسا جکڑ رکھا تھا جیسے وہ کسی اندیکھی زنجیر میں بندھا کھڑا ہو۔ اس کے مردانہ لبوں پر وہی سختی، لہجے میں وہی خود اعتمادی اور وہی جنونیت سجی ہوئی تھی جو اس کی شخصیت کو ناقابل تسخیر بناتی تھی۔ ملائکہ منصور ملک نام ہے میرا۔ یکدم کمرے کی خاموش فضا کو چیرتی اس کی مغرور آواز گونجی، اور وہ غرور بھرے لہجے میں کہتی اس کی طرف بڑھی اور اس کے قریب ہو کر اس کے کالر کو اپنی انگلیوں میں جکڑ لیا۔ اور جس چیز پر میں ہاتھ رکھ دوں وہ میری ملکیت بن جاتا ہے، تم پر اب میرا حق ہو گیا ہے، کیونکہ پسند ہو مجھے، تمہیں اس آفس میں جاب کرنے سے پہلے سے جانتی ہوں۔ تم یہاں آئے نہیں، لائے گئے ہو امام ہادی، اور اس کانٹریکٹ سے تم کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ یہ منصور گروپ آف انڈسٹری کی مالکن تم سے کہہ رہی ہے۔ امام ہادی کی سرمئی آنکھوں میں اس کے غرور چھلکاتے رعب پر ناگواری سی اتر آئی۔ اس کی بات پر اس نے ضبط کے مارے اپنے جبڑے کو آپس میں سختی سے بھینچ لیا، اور پھر اس نے سرد لہجے میں کہا، مجھے تمہارے جیسے لوگوں کے حق کی ضرورت نہیں، تم مجھے خرید نہیں سکتی، میں بکاؤ نہیں ہوں، سمجھی تم؟ اس کے پورے اعتماد انداز پر ملائکہ نے تمسخر سے ہنکارا بھرا سگریٹ سلگا کر اس کا ناگوار دھواں اس کے منہ پر چھوڑتے وہ تمسخر سے مسکرائی، اور اس کی سرمئی آنکھوں میں مغروریت سے جھانکتے ہوئے وہ طنزیہ انداز میں بولی، فرید، میں تمہیں خریدنے نہیں آئی، تمہیں جیتنے آئی ہوں، اور جو چیز مجھے پسند آ جائے، چاہے زمین ہو یا بزنس ڈیل یا پھر تم جیسا مرد، وہ میری گرفت سے بچ نہیں سکتا۔ ہادی ایک قدم پیچھے ہٹا، مگر نظریں پتھریلی ہو گئیں۔ میں تمہارے حکم پر جھکنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ تمہارے پاس پیسہ ہوگا، طاقت ہوگی، شہرت ہوگی، لیکن میرے پاس میرا غرور ہے، اور وہ تمہارے سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے تفاخر سے کہا، کیونکہ اسے اپنے کردار کی پختگی پر مکمل یقین تھا۔ اسے یقین تھا کہ وہ کبھی بھی خود کو اپنے کہے سے پیچھے نہیں ہٹنے دے گا۔ جس پر ملائکہ نے سگریٹ کا آخری کش لیا اور سرد لہجے میں گھرائی، غرور ٹوٹنے میں دیر نہیں لگتی امام ہادی، اور تمہیں میں دکھاؤں گی کہ ملائکہ منصور ملک کے سامنے کسی کا غرور زیادہ دیر سلامت نہیں رہ سکتا۔ مجھے اب اجازت دیں، باہر میرے بہت سے کام پینڈنگ میں پڑے ہیں۔ اس نے اس کی بات کو ہوا میں اڑتے کہا، اور بغیر اس کی اجازت کا انتظار کیے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سورج کی کرنیں کھڑکی سے آتی کمرے کی خوابناک سیاہی کو چیر رہی تھی۔ کمرے کے وسط میں رکھے گول بیڈ پر ایک نازک وجود خواب خرگوش کے مزے لے رہا تھا۔ سفید ریشمی پردوں سے آتی ہوا اس کے بکھرے بالوں کو ہلکا ہلکا جھلا رہی تھی۔ نیچے ڈائننگ ہال میں ملازماؤں کی بھاگ دوڑ کی آوازیں گونج رہی تھی، جہاں ملائکہ کی ماں پریشانی اور جھنجھلاہٹ کے ملے جلے انداز میں کہہ رہی تھی، جلدی کرو، ناشتہ ڈھنگ سے لگاؤ، پلیٹیں صاف ہونی چاہیے، جوس ٹھنڈا ہونا چاہیے۔ جس پر منصور صاحب نے نیوز پیپر سے اپنی نگاہیں ہٹا کر کہا، بیگم، اتنا بھوکلاہٹ کا شکار کیوں ہو؟ ریلیکس یار، آرام سے کام کرو۔ اسے تسلی سے کام کرنے کا کہا، جس پر وہ دھیمے لہجے میں بولی، منصور صاحب، آپ جانتے ہیں اپنی بیٹی کو، وہ اکثر ناشتے کیے بغیر ہی نکل جاتی ہے۔ آج ایسا نہ ہو، تم پریشان نہ ہو، آج میں گھر پر ہوں، ایسا کچھ نہیں ہوگا، انہوں نے فخر سے کہا۔ جانتے تھے کہ وہ ان کے کہے کو کبھی ٹالتی نہیں تھی، ہمیشہ ان کے کہے کو حکم مان کر مانتی تھی، اور اس کی زیادہ تر عادات کو بگاڑنے میں ان کا اپنا ہی ہاتھ تھا۔ جس پر فاطمہ بیگم مسکرا دی اور اپنے کام میں مصروف ہو گئی، لیکن جو تھوڑی دیر پہلے وہ بخلاہٹ کا شکار تھی، اس کی جگہ اب سکون نے ڈیرا ڈال لیا تھا، اور منصور صاحب پھر سے اخبار پڑھنے میں مصروف ہو گئے تھے۔ دوسری طرف فاطمہ بیگم کے حکم پر نوکر بوکھلاہٹ میں سر ہلاتے اور بھاگتے پھر رہے تھے۔ ادھر منصور صاحب ایک بار پھر سے اپنی مخصوص سنجیدگی کے ساتھ ڈائننگ ہال کے کونے میں بیٹھے تھے۔
ہاتھ میں نیوز پیپر، آنکھوں پر اینک اور چہرے پر وہی سکون جیسے گھر کی ہلچل سے بے نیاز ہوں کہ اچانک اوپر سے ہلز کی ٹک ٹک کی آواز گونجی۔ سیڑھیوں سے اترتی ہوئی ملائکہ اپنی پورے اعتماد چال کے ساتھ ڈائننگ ہال میں داخل ہوئی۔ اس کے آتے ہی منظر جیسے تھم سا گیا۔ وہ سیدھی اپنے بابا کے پاس پہنچی اور ان کے گلے سے لپٹتے ہوئے شوق لہجے میں بولی، گڈ مارننگ بابا۔ پھر ماما کی طرف جھک کر ان کے گال پر پیار دیا۔ ماں کی گھبراہٹ لمحہ بھر کو کم ہوئی، جس پر وہ مسکرا دی۔ بابا، ماما کے چہرے پر ہر وقت ہوائیاں کیوں اڑی رہتی ہیں؟ ملائکہ میز پر بیٹھتے فاطمہ بیگم کے حواس باختہ چہرے کو دیکھتے شوق لہجے میں بولی، آئیے آپ ہی بیٹھ کر ہمارے ساتھ ناشتہ کریں، باقی کام بعد میں دیکھ لیجیے گا۔ ان کا ہاتھ پکڑ کر انہیں اپنے ساتھ بیٹھنے کا کہا۔ امید ہے آج سب کچھ میرے مزاج کے مطابق ہوگا، ورنہ آپ جانتی ہیں مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، اور لاکھ چاہنے کے باوجود میں اس بے ترتیبی پر اپنا آپا کھو بیٹھتی ہوں۔ وہ ڈائننگ ٹیبل پر نظر دوڑاتے سرد لہجے میں بولی۔ تھوڑی دیر پہلے جو اس کے لہجے میں اپنے ماں باپ کو لے کر مٹھاس ڈر آئی تھی، وہ اب پل میں غائب ہو چکی تھی، اور اس کی جگہ اس کے چہرے پر سختی در آئی تھی۔ توقع کے برعکس اس کو کھانے کے سبھی لوازمات پسند آئے تھے، اور اس دوران اس نے اپنے بابا سے پوچھا آج کے دن ان کا کیا شیڈول ہے، جس پر انہوں نے بتایا کہ آج انہوں نے شہر سے فیکٹری کا دورہ کرنے کا سوچا ہے، جس پر وہ ہنکارہ بھرتے الوداعیہ کلمات ادا کرتی آفس کے لیے نکل گئی۔ ملک ہاؤس میں منصور صاحب اپنی پہلی بیوی نیلم اور اپنی لاڈلی بیٹی ملائکہ کے ساتھ خوشگوار زندگی گزار رہے تھے۔ جب اسی دوران نیلم بیگم اپنی ماں کی بیماری کا سنتے پریشان ہوتے، انہوں نے اپنی ماں سے ملنے کا فیصلہ کیا۔ جب وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے جا رہی تھیں تو راستے میں ان کی گاڑی کا تصادم ایک ٹرک سے ہوا، جس پر وہ موقع پر ہی دم توڑ گئیں۔ ملک مینشن کے افراد پر یہ خبر بجلی بن کر گری تھی۔ اس حادثے کے وقت ملائکہ کی عمر 9 سال تھی۔ منصور صاحب اپنی محبوب بیوی کی موت کے بعد ٹوٹ گئے تھے۔ وہ اپنے غم میں مبتلا ملائکہ سے جیسے لاپرواہ ہو گئے، لیکن پھر منصور ملک کو ملائکہ کے لیے خود کو مضبوط بنانا ہی پڑا، اور وقت کے ساتھ خود کو سنبھالنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے ملائکہ کو بھی سنبھال لیا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ تب پیدا ہوا جب منصور صاحب اپنی کاروباری مصروفیات میں ملائکہ کو وقت نہ دے پائے۔ فیملی دباؤ میں آ کر انہوں نے اپنی چچا زاد کزن سے نکاح کر لیا۔ یوں ملائکہ کی دیکھ بھال کا بھی انتظام ہو گیا، اور وہ اپنے کاروبار کو بھی وقت دینے لگے۔ انہوں نے کاروباری مصروفیات کو پشت سے پشت ڈال کر ہمیشہ ملائکہ کے لیے اپنا وقت نکالا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے جواں کندھے جب بوڑھے ہونے لگے تو تمام کاروباری مصروفیات کو ملائکہ نے سنبھال لیا۔ فاطمہ بیگم نے اس دوران ہر طرح سے ان دونوں باپ بیٹی کا خیال رکھا، کبھی بھی ان پر یوں محسوس نہ ہونے دیا کہ وہ ان کے لیے کوئی غیر ہے۔ وقت کا کام ہے گزرنا، اور گزرتا چلا گیا۔ اب ملائکہ ایک کامیاب بزنس وومن بن چکی تھی۔ اس نے اپنی محنت اور لگن سے کاروباری دنیا میں اپنا آپ منوایا، جس پر ہر دوسری کمپنی کے لوگ ان کے ساتھ پارٹنرشپ کرنے کو ہمہ وقت تیار رہتے۔ لیکن ملائکہ ان سب سے بے نیاز اپنے کام میں مگن، ترقی کی منازل طے کرتے بیرون ممالک تک اپنے کاروبار کی جڑیں پھیلا چکی تھی۔ منصور ملک گاڑی کی پچھلی نشست پر آرام سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ چہرے پر ہمیشہ کی طرح رعب اور آنکھوں میں سنجیدگی تھی، جبکہ ڈرائیور فراز مضبوط ہاتھوں سے اسٹیئرنگ تھامے گاڑی کو ملک گروپ آف فیکٹری کی طرف لے جا رہا تھا۔ راستہ ہموار تھا، مگر اچانک ایک بڑے ٹرک نے تیز رفتار سے آ کر ان کی گاڑی کو زوردار جھٹکے سے ہٹ کیا۔ فراز نے پھرتی دکھاتے ہوئے گاڑی کو سنبھالا اور پیچھے سے آنے والے ایک ٹرک کو راستہ دیا، لیکن وہ ٹرک جیسے جان بوجھ کر بار بار ان کی گاڑی کے قریب آ رہا تھا۔ اگلا جھٹکا پہلے سے زیادہ شدید تھا، جس پر منصور ملک کی پریشانی پر شکنیں ابھری، اور فراز کے ہاتھ سے لمحہ بھر کو اسٹیئرنگ ڈھیلا ہوا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ گاڑی کو قابو میں کرتا، ایک آخری ہولناک ٹکر نے سب کچھ بدل دیا۔ اسٹیئرنگ فراز کے ہاتھ سے چھوٹ گیا اور گاڑی زور سے سڑک کے کنارے کھڑے ایک درخت سے جا ٹکرائی۔ دھماکے کی آواز پورے راستے میں گونجی اور گاڑی کے اگلے حصے سے آگ کے شعلے بلند ہونے لگے۔ قریب ہی کھڑا وہی ٹرک ڈرائیور لمحہ بھر رک کر مڑ کر گاڑی کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شفاف چمک اور ہونٹوں پر مکروہ مسکراہٹ تھی، جیسے اپنی کامیابی پر فخر کر رہا ہو۔ پھر بے نیازی سے ٹرک آگے بڑھا گیا۔ ہادی، یہ کیا ہوا تمہیں؟ نور بہا کر اس کی طرف بڑھی تھی، وہ جو لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے دروازے سے اندر آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر دن بھر کی تھکن اور کپڑوں پر خون کے نشانات تھے۔
हादी जो सारा दिन नौकरी की तलाश में भटकता रहा था और आज घर से दिल में इस उम्मीद को लिए निकला था कि शायद इसे अच्छी नौकरी मिल जाए, लेकिन रास्ते में एक हादसे को देखकर वो ठटक कर रुक गया। सड़क किनारे एक गाड़ी बुरी तरह तबाह पड़ी थी और जख्मी लोग तड़प रहे थे। इसने देखा कि भीड़ वहाँ जमा थी मगर कोई इनकी मदद के लिए आगे नहीं बढ़ रहा था। इसने अफसोस से सर हिलाते लोगों की बेहिसी पर मातम किया और इन जख्मियों की मदद करने के लिए आगे बढ़ा। इसने देखा कि ड्राइवर आधा बाहर और आधा गाड़ी के अंदर था, जबकि दूसरे शख्स अभी तक गाड़ी के अंदर ही था। इसका सर खिड़की के शीशे के पास ढलका हुआ था, अलबत्ता गाड़ी का शीशा सलामत था। इसके कदम बेसाख्ता पहले ड्राइवर को बचाने के लिए बढ़े और जो ही इसने ड्राइवर के वजूद को हाथ लगाया, इसके वजूद को साकित महसूस करते इसको अंदाज़ा हुआ कि वो शख्स मौका पर ही दम तोड़ चुका है। इसे बेहद दुख हुआ। इसने फिर भी इसको गाड़ी से बाहर निकालकर ज़मीन पर लेटा दिया। इसके बाद गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर इसने दूसरे शख्स को भी बाहर निकाला लिया, जिसकी सांसें मदम मदम चलती ज़िंदगी की उम्मीद दे रही थीं। इससे पहले कि वो इस शख्स को लेकर कहीं और बढ़ता, जब एम्बुलेंस के हॉर्न पर वो सीधा एम्बुलेंस की तरफ बढ़ा था। रेस्क्यू वर्कर ने ड्राइवर को उठाकर गाड़ी में डाला और सब कुछ भूलकर आगे बढ़ते इन्हें अस्पताल तक ले गया। इसने देर तक इंतज़ार किया, डॉक्टर से बात की और जब इसे यकीन हो गया कि ज़ख्मी शख्स अब संभल जाएगा, तभी ही वो घर लौटा। इसने नूर को आज का तमाम वाक़या सुनाया। नूर की भूरी आंखें इस वाक़े को सुनकर अब दीदा हो गई। इसके बाद इसने इमाम हादी को फ़्रेश होने का कहा, जिस पर वो फ़्रेश होने की गर्ज से अपने कमरे में चला गया। इमाम हादी के वालिद फ़ारूक साहब कुछ अरसा हुआ दिल के आरज़े में मुब्तला थे, लेकिन 2 माह पहले एक रात वो खामोशी से अजल को प्यारे हो गए। इनके जाने के बाद सारी जिम्मेदारी इमाम हादी के कंधों पर आन इसकी बेवा माँ और 5 बहनों की जिम्मेदारी अब इसके सर पर आन पड़ी थी, जिनकी कफ़ालत करना इसके लिए सबसे अहम था। मास्टर कंप्लीट करने के बाद वो नौकरी की तलाश में यहाँ वहाँ भटक रहा था, लेकिन अभी तक इसे कहीं नौकरी नहीं मिली थी। 2 माह पहले इसने एक मामूली सी नौकरी की थी, लेकिन तनख्वाह इतनी कम थी कि इससे घर की गुजर बसर करना मुश्किल था। मजबूरन वो इस नौकरी को करता रहा, लेकिन फिर तनख्वाह वक्त पर ना मिलने की वजह से इसका अपने मालिक से झगड़ा हो गया और इसने जॉब छोड़ दी। अब 3-4 दिन ही हुए थे इसे नई नौकरी तलाश करते हुए, लेकिन अभी तक कोई उम्मीद नहीं बन पाई थी। जबकि रज़िया बेगम का कहना था, बेटा परेशान मत हो, अल्लाह है ना, वो हम सब के लिए वसाइल पैदा कर देगा। जिस पर वो खामोशी से सर झुका जाता। इसकी 2 चचाज़ाद कज़न थी जो इसके घर के साथ रहती थी। बड़ी बहन का नाम और छोटी का नाम हूर था। नूर को वह बचपन से पसंद करता था और कुछ वजह नूर भी थी। वो अच्छी नौकरी की तलाश में था ताकि जब हालात कुछ सेटल हो तो अपने चचा से इस सिलसिले में बाकायदा बात करे। इसलिए जब तक कोई नौकरी का वसीला नहीं बन जाता इसने खामोश रहना था। फ्रेश होने के बाद इसका मूड खाने का नहीं था, क्योंकि आज के हुए इस आंखों देखे वाक़ये के बाद इसका दिल खाने से अचाट हो गया था और वो यूं ही खाली पेट सुस्ती से बेड पर लेटता आंखें मूंद गया। दूसरी तरफ मलाइका को जैसे ही खबर मिली वो अपनी मीटिंग को अधूरा छोड़ते अपने बाप की मोहब्बत में हस्पताल दौड़ी चली आई थी। हस्पताल पहुंचने पर इसने मंसूर साहब को जब आईसीयू रूम के बाहर मशीनों से जकड़े देखा तो इसका पत्थर दिल कट कर रह गया। इसे लगता था इसे दर्द नहीं होता, इसको अब कोई गम नहीं रोक सकता, लेकिन आज मंसूर साहब की हालत को देख इसका पत्थर दिल मोम होकर लम्हे में पिघल गया था, क्योंकि अपनी माँ को खोने के बाद इसका सही मानों में मंसूर साहब आखिरी सहारा थे, जिनको वो खोना इसके लिए गोया इसकी ज़िंदगी का चिराग बुझने के मानिंद था। इसने डॉक्टर से मंसूर साहब की हालत का पूछा, जिस पर डॉक्टर ने बताया कि अगले चंद घंटे इनके लिए अहम हैं। इसे ड्राइवर की मौत का सुनकर अफसोस हुआ और अपने सेक्रेटरी को ड्राइवर की डेड बॉडी को इसके घर पहुंचाने का कहकर वो एक दफ़ा फिर आईसीयू के बाहर खड़ी नम नज़रों से अपने बाप को देख रही थी। ड्राइवर की डेड बॉडी को देखकर इसके दिल में एक डर सा बैठ गया। अगर आज ड्राइवर की जगह इसके बाबा होते तो इसका क्या बनता। इसका दिल ये सोच सोच कर होल रहा था। ड्राइवर के ख्याल आने पर इसने सोचा कि इसे सेक्रेटरी को भेजने की बजाय खुद जाना चाहिए था। वहाँ इसने निगाहें इर्द गिर्द दौड़ाई। इसने लब भींच लिए। फातिमा बेगम को अब तक यहाँ आ जाना चाहिए था, इसने अपनी माँ की गैर मौजूदगी को महसूस करते दिल में सोचते कहा, क्योंकि इसने यहाँ अस्पताल पहुँचकर थोड़ी देर बाद इनको कॉल कर दी थी। फिर इसे ख्याल आया शायद रास्ते में हों, इसलिए पहुँचने में देर हो गई है इन्हें। इसने खुद को जैसे तसल्ली दी।
پھر ایک نرس کو ڈھیر سارے پیسے دینے کا لالچ دے کر وہ اسے اپنے بابا کا خیال رکھنے کا کہہ کر اس نے اپنی سیکرٹری سے وہاں کا حال و احوال پوچھا، جس پر سیکرٹری نے سب کچھ بتا دیا۔ اسے سن کر افسوس ہوا۔ وہ ڈرائیور گھر کا سربراہ تھا، ان کے ساتھ کام کرتے ہوئے وہ ایک انجانی دشمنی کے چلتے اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا تھا۔ اس نے سیکرٹری کو ہسپتال کے گرد قووں کی طرح نظر رکھنے کے لیے خفیہ گارڈز کا انتظام کرنے کا حکم دیا، جس پر اس کے سیکرٹری نے اگلے آدھے گھنٹے بعد گارڈ کا انتظام کر دیا۔ اب وہ اپنے بابا کو لے کر ذرا پر سکون ہوئی تھی اور اپنے بابا پر ایک محبت بھری آخری نظر ڈالتے وہ ڈرائیور کے گھر چلی گئی۔ اس نے وہاں ان کے اہل و عیال کے ساتھ بیٹھ کر بنا کسی تفریح کے ان کے ساتھ ان کا غم ہلکا کیا، اور پھر فراز کی بیوی، جس کی عمر تقریباً 40 تھی، اس کو اپنا کارڈ دیا اور کہا کہ وہ آپ کا نقصان تو پورا نہیں کر سکتی، لیکن اتنا ضرور کر سکتی ہے کہ آپ کے گھر کی ساری ذمہ داری آج سے اس کے ذمہ، اگر کوئی اس میں کوتاہی ہو تو آپ بلا جھجک میرا گریبان پکڑ سکتی ہیں۔ فراز کی بیوی نے اس کے ہاتھ میں پکڑے کارڈ کو نم نظروں سے دیکھا، جبکہ اس نے کارڈ کو خاموشی سے ٹیبل پر رکھ دیا، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ شاید وہ عورت اپنی خودداری میں اس مالی مدد کو لینے سے انکار کر دے، کیونکہ وہ بہت خوددار لوگ تھے اور فراز انکل نے بھی کبھی ان سے اپنی تنخواہ کے علاوہ دوسرا کبھی مالی مطالبہ نہیں کیا۔ لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ آنے والے وقت میں انہیں اس کی شدید ضرورت محسوس ہونے والی تھی، اس لیے اس نے کارڈ وہاں پر خاموشی سے رکھ دیا۔ پھر اس نے اپنے کناروں پر آئی نمی کو انگلی کی پور سے صاف کیا اور وہاں سے سیدھا ہسپتال آئی، جہاں پر فاطمہ بیگم کوریڈور کے باہر بے چینی سے ٹہل رہی تھی۔ اس نے ICU روم میں جھانکا، جہاں ڈاکٹر اندر اس کے بابا کا معائنہ کر رہی تھی۔ اس کے بابا کے ہاتھ حرکت کر رہے تھے، اسے لگا اس کے بابا اب ہوش میں آ چکے ہیں، جس پر وہ دروازے کو دھکیلتی ہی اندر آئی اور مشینوں میں جکڑے اپنے بابا کی تکلیف کو اپنے دل میں اٹھتے محسوس کیا۔ اس کا ایک ایک قدم اپنے بابا کی طرف اٹھتا اس کے دل کو مٹھی میں جکڑ رہا تھا۔ اس کے بابا کی جب اس پر نظر پڑی، انہوں نے اپنا داہنا ہاتھ اٹھایا تھا، جس پر سرعت سے ان کی طرف بڑھی اور ان کے سینے سے لگنا چاہا تھا، لیکن اس کے بابا کے زخموں نے انہیں اس بات کی اجازت نہ۔ وہ بس خاموشی سے پاس پڑے اسٹول کو گھسیٹ کر ان کے سرہانے بیٹھ گئی اور ان کے ڈرپ لگے ہاتھ کو نرمی سے تھام کر بوسہ دیا۔ بابا، اب طبیعت کیسی ہے؟ جس پر انہوں نے اس بات میں سر ہلایا۔ بہت اچھا کیا تم نے بیٹا جو فراز کے گھر ہو آئی ہو، مجھے فاطمہ نے بتایا، سن کر تسلی ہوئی۔ انہوں نے بمشکل یہ چند جملے عطا کیے تھے جن پر ان کا سانس پھول گیا۔ بابا، میں نے آپ سے آپ کی طبیعت کا پوچھا ہے، نہ کہ فراز کا۔ جس طرح آپ بول رہے ہیں، مجھے لگتا ہے اب مجھے آپ کے لیے زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مجھے لگتا ہے اب یہاں سے چلا جانا چاہیے۔ اس نے سختی سے اپنے بابا کو چپ رہنے کا کہا، جس پر وہ اس کی دھمکی پر خاموشی اختیار کر گئے۔ اس نے سر بیڈ کے کنارے رکھتے گہرا سانس بھرا اور اپنے بابا کے ہاتھ کو تھام کر نرمی سے اس پر بوسہ دیا، جس پر منصور صاحب اس کی اس حرکت پر مسکرا اٹھے تھے۔ 2 مہینے ہونے کو آئے تھے، منصور صاحب کے زخم اب ٹھیک ہو چکے تھے۔ ملائکہ کو منصور صاحب کی زبانی پتہ چلا کہ اس کے بابا کو ایک آدمی نے بچایا تھا۔ یہ سن کر اس کا رواں رواں اس آدمی کے قرض میں ڈوب گیا۔ اس نے اپنے سیکرٹری سے ہسپتال سے فوٹیج نکال کر اس آدمی کا پتہ لگانے کا حکم دیا، جس پر اگلے 2 ہی دنوں میں اس کے سیکرٹری نے امام ہادی فاروق کا تمام ڈیٹا اس کی ٹیبل پر رکھ دیا۔ اس نے ایک سرسری نظر فائل پر رکھے اس کے گھر کے ایڈریس پر دوڑائی اور شام کو کام ختم کرتے ہی وہ اپنی گاڑی کو لیے اس کے گھر کے باہر موجود تھی۔ چند قدم کے فاصلے پر اپنی گاڑی کو روکے وہ اس کے گھر سے آتے جاتے ہر فرد کو دیکھ رہی تھی۔ آخر وہ شخص باہر نکلا جس کا اس کو پچھلے 2 گھنٹوں سے انتظار تھا۔ اس شخص کو دیکھتے وہ اپنی بے اختیاری میں اس شخص کو دیکھتی چلی گئی۔ اس شخص کی وجیہہ خوبصورت شکل نے ایک ہی نظر میں اس کے پتھر دل کو گھائل کر دیا تھا۔ میرا، اس کے ہونٹ شدت سے مسکرائے، جیسے وہ دل ہی دل میں اعلان کر رہی ہو کہ یہ وجود اب اس کا ہے، صرف اس کا۔ دل تو پہلے ہی اس شخص کا مقروض تھا، لیکن اب تو وہ اس شخص کو ایک نظر دیکھنے کے بعد اس پر اپنا پتھر دل ہار بیٹھی تھی، اور اس کے نظروں سے اوجھل ہوتے ہی وہ اپنی گاڑی دوڑاتے وہاں سے چلی گئی۔ وہ رات کو اپنے بیڈ پر سوتی یہی سوچتی رہی کہ اس شخص کو صبح اس کے آفس میں ہونا چاہیے، جس کے لیے اس نے پوری پلاننگ کے ساتھ اس شخص کو اپنے آفس میں کام کے لیے بلا لیا۔ امام ہادی کو 3 ماہ ہو چکے تھے یہاں پر کام کرتے ہوئے۔ اس دوران اس نے اپنے گھر والوں کی تمام ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے سنبھال لیا تھا۔ ملائکہ نے اس کی بساط سے بڑھ کر معاوضہ دیا تھا۔ وہ جو سمجھ رہا تھا اتنے تنخواہ اس کی قابلیت کی بنا پر اس کو مل رہی ہے،
وہ نہیں جانتا تھا اس پتھر دل کی یہ اتنی مہربانی اس کے لیے آخر کیوں تھی۔ اگر جان جاتا تو 5 ماہ تو کیا، ایک دن بھی وہ یہاں آفس میں نہ گزارتا، لیکن افسوس جب اس کو پتہ چلا تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسے رفتہ رفتہ احساس ہوا کہ وہ اسے پسند کرنے لگی ہے، لیکن وہ اسے اپنے دل کا وہم سمجھ کر اپنے دل سے نکال دیتا۔ ایک دن جب وہ اپنا کام دکھانے ملائکہ کے آفس میں گیا تاکہ کام کو فائنل کروانے کے بعد وہ کلائنٹ کا آرڈر مکمل کروا سکے، تب ملائکہ نے اسے وہ بات کی جو وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ملائکہ نے اس سے نکاح کا مطالبہ کیا تھا، جس پر وہ کھول اٹھا اور اس جاب سے ریزائن کرتے وہاں سے اٹھنا چاہا۔ بھلا وہ اپنی نور کے ساتھ اپنی محبت میں خیانت کیسے کر سکتا تھا، جس پر ملائکہ منصور اس کی دھتکار پر اپنی کرسٹل گرے آنکھوں میں شعلے لیے گھرائی تھی۔ ملائکہ منصور ملک نام ہے میرا، اور جس چیز پر ہاتھ رکھ دوں وہ میری ملکیت بن جاتا ہے، اور تم پر اب میرا حق ہو گیا ہے، کیونکہ پسند ہو مجھے اور تمہیں اس آفس میں جاب کرنے سے پہلے سے جانتی ہوں۔ تم یہاں آئے نہیں لائے گئے ہو امام ہادی، اور اس کانٹریکٹ سے تم کہیں جا بھی نہیں سکتے۔ یہ منصور گروپ آف انڈسٹری کی مالکن تم سے کہہ رہی ہے۔ وہ امام ہادی کی شرٹ جکڑے اسے اپنے قریب کرتے بول رہی تھی، جو اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھ رہا تھا۔ تم مجھے خرید نہیں سکتی، میں بکاؤ نہیں ہوں، سمجھی؟ اس نے اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں دیکھتے نخوت سے کہا اور آفس سے باہر نکل گیا۔ پیچھے ملائکہ منصور اس کی پشت کو دیکھتی اس کو حاصل کرنے کا سوچتی رہی، اور تھوڑی ہی دیر میں وہ اسے حاصل کرنے کا پلان بنا چکی تھی۔ اس کے آفس میں وہ شخص اب کم ہی آتا تھا۔ کئی دن گزر جاتے وہ ستمگر اس کے آفس کا رخ نہیں کرتا تھا، جبکہ دوسری طرف ہادی نے یہ سوچ لیا تھا کہ وہ اب اس کے آفس نہیں جائے گا۔ اگر اس کے آفس میں کوئی بھی کام ہوگا وہ اپنے انڈر کام کرنے والے ورکر سے کہہ کر کروا لے گا، لیکن وہ نہیں جانتا تھا ملائکہ کا آفس روم ہی نہیں بلکہ تمام تر کمپنی کی برانچ ہی اس کی تھی، جہاں وہ جب چاہے بنا کسی روک ٹوک کے آ جا سکتی تھی۔ اگر وہ اس کی روبرو نہیں آنا چاہتا تھا تو کیا فرق پڑتا ہے اس سے، وہ خود چلی جائے گی۔ اور یہی سوچ کر ملائکہ مجبوراً اپنے پتھر دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر ایک دن اس کے آفس کے دروازے پر کھڑی دروازے کو نوک کرتی اندر آنے کے لیے اس کی اجازت مانگ رہی تھی۔ وہ جو اپنے کام میں مگن بنا دھیان دیے اس نے نوک کرنے والے کو اندر آنے کی پرمیشن دے دی۔ جب وہ اجازت ملنے پر اس کے آفس روم میں داخل ہوئی، اس کے آنے پر کمرے میں پھیلتی مخصوص خوشبو پر اس نے چونک کر سر اٹھایا۔ تم یہاں؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ کم سے کم وہ ملائکہ سے یہاں پر اس کے آفس میں آنے کی توقع نہیں کر سکتا تھا۔ اتنے حیران کیوں ہو رہے ہو تم؟ کیا مجھے یہاں پر نہیں آنا چاہیے تھا؟ اس نے کرسی گھسیٹ کر بیٹھتے اپنی کرسٹل گرے آنکھوں کو اس کی سرمئی آنکھوں میں گاڑتے ایک ادا سے پوچھا۔ اگر وہ نور کی محبت میں مبتلا نہ ہوتا تو اس کی ان کرسٹل گرے اداؤں پر شاید اب تک مر چکا ہوتا۔ نہیں، جواباً اس نے بلا تردد کے لب بھینچ کر کہا، جس پر ملائکہ نے برجستہ قہقہ لگایا تھا۔ تمہیں میرا یہاں آنا پسند ہے کہ نہیں؟ اینی وے، میں تم سے جیسا کہ پہلے بھی کہہ چکی ہوں، مجھے بار بار اپنی بات کو دہرانا پسند نہیں، لیکن تم خاص ہو، شاید اس لیے پھر سے یاد دلا رہی ہوں۔ اس ہفتے ہمارا نکاح ہے، تمہارا دل راضی ہو یا نہ ہو، لیکن میں چاہتی ہوں اس کے لیے تم خود کو ذہنی طور پر تیار کر لو۔ اس نے انگلیوں کو باہم جوڑتے کہا، میں نکاح کے لیے قبول ہے کہوں گا تب ہی نکاح ہوگا۔ اگر میں یہ لفظ ہی ادا نہ کروں تو تم کیسے نکاح کروا لو گی مجھ سے؟ کیونکہ میں لڑکی تھوڑی ہوں جس کی خاموشی پر نکاح کی قبولیت کا ٹیگ لگ جائے۔ اس نے اس کی طرف جھکتے قہر بھری نظروں سے دیکھتے کہا، جس پر ملائکہ مسکرائی تھی۔ لیٹس سی، پھر توہن کرہن ہی صحیح تم مجھے اپنے منہ سے ہی قبول کرو گے، اس نے سرد لہجے میں کہا اور وہاں سے چلی گئی۔ پھر ملائکہ نے وہ کر دکھایا۔ اس نے کہا تھا وہ حالات ایسے ہی پیدا کر دے گی جب وہ خود اس سے قبول ہے کہہ کر اس کو اپنے نکاح میں لے گا، اور وقت آیا بھی جو اس نے اپنی 2 بہن کی شادیوں کے لیے ایک ساتھ آفس میں لون کے لیے اپلائی کیا ہوا تھا، وہ اپروول کے بس آخری اختتام پر تھا۔ منصور صاحب کے اس پر دستخط ہونا رہتے تھے۔ ملائکہ نے اس کی وہ درخواست ریجیکٹ کر دی۔ اگلے 15 دنوں میں اس کی بہنوں کی شادی تھی۔ اگر اسے لون نہ ملتا اس کی بہنوں کی شادی ٹوٹ جاتی، کیونکہ بنا لون کے شادی کا خرچ اٹھانے کی اس میں سکت نہ تھی۔ جو شادی کے دن قریب آ رہے تھے، اس کا دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا، اور نور نے اس کی پریشانی پوچھی تو اس نے جھجکتے ہوئے سب بتا دیا، جس پر وہ شوق ہوئی تھی۔ وہ جو اس کی اچھی نوکری ملنے پر دن پھرنے کی دعائیں کر رہی تھی، اس کے مسئلے کو سن کر خاموش ہو گئی۔ دیکھو، ابا نے تمہارے ساتھ میری شادی کے لیے اس لیے ہاں کی تھی کہ تم اب اچھی نوکری کرنے لگے ہو، وگرنہ تم بھی جانتے ہو میرے لیے رشتوں کی کوئی کمی نہیں تھی۔ اگر تم اپنی باس کی یہ ڈیمانڈ پوری نہیں کرتے تو اس سے تمہیں لون ملنا مشکل ہے، جس سے ہو سکتا ہے تمہاری بہنوں کی شادیاں ہی رک جائیں، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس کی بات نہ ماننے پر وہ تمہیں نوکری سے
نکال دے۔ اگر تم نوکری سے فارغ ہو گئے تو ابا تو کیا، میں بھی تمہارے ساتھ شادی کرنے کو تیار نہ ہوں گی۔ نور نے سنجیدگی سے کہتے اس کی بے یقین آنکھوں میں دیکھا۔ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ میں محبت کرتا ہوں تم سے، اس نے اپنی بکھری محبت کی دہائی دی۔ حادی، محبت سے پیٹ نہیں بھرا جا سکتا۔ ابھی تک تو تمہارے پاس اپنی دو بہنوں کو بیاہنے کے پیسے تک موجود نہیں، یہ بھی نہیں پتا ان کی شادیاں ہونی بھی ہیں کہ نہیں۔ اگر لون مل جاتا تو شاید ان کی شادیاں ہو جاتی، لیکن جو پیچھے رہ گئی ہیں ان کی شادیاں کیسے کرو گے؟ کیا پتا تم اس جاب کو کب تک کرو گے، کیونکہ تم پر اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ اگر میں تم سے شادی کر بھی لیتی ہوں تو یہ نہ ہو کہ میں شادی کے بعد تو شاید میں اپنی بنیادی ضروریات سے بھی محروم ہو جاؤں۔ نور صفاقی سے کہہ کر وہاں سے اٹھ گئی۔ پیچھے سے اس نے اپنی کھوکھلی محبت کے ماتم میں ساری رات چنگاریاں چنتے گزار دی۔ صبح جب اٹھا تو اس کو تیز بخار تھا۔ نور کا انکار وہ برداشت کر جاتا، لیکن وہ اس طرح اتنی صفاقی سے انکار کرے گی وہ یہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ اس کا دل پھٹنے کو تھا یہ سوچ سوچ کر کہ کیا نور اس کو اس قابل بھی نہ سمجھتی تھی کہ وہ شادی کے بعد اس کو اس کی بنیادی ضروریاتوں سے محروم رکھے گا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتی تھی کہ وہ اس کی خواہشات کو پورا کرنے میں اپنی جی جان لگا دیتا، لیکن کبھی اس کو کسی چیز سے محروم نہ رکھتا۔ اس نے بخار کی دوا لی اور شاید بخار ہونے کے باوجود آفس کے لیے نکل گیا۔ آفس پہنچ کر وہ سیدھا ملائکہ کے آفس گیا، اور تاکہ وہ اس سے کہہ سکے کہ وہ اس کا لون پاس کر دے، اس سے پہلے کہ وہ یہ کہتا جب وہ ہرے رنگ کی فائل اس نے ہادی کی طرف کھسکائی تھی۔ یہ لو، پاس کر دیا ہے تمہارا لون میں نے، اس نے لیپ ٹاپ کو بند کرتے اس کی طرف متوجہ ہو کر کہا، جس پر اس نے بے یقینی سے ملائکہ کی طرف دیکھا۔ اتنا حیران کیوں ہو رہے ہو؟ محبت نہیں، عشق کر بیٹھی ہوں تم سے، اس لیے تمہیں زیادہ پریشان نہیں دیکھ سکتی تھی۔ باقی نکاح کے لیے ابھی بہت وقت ہے، 3 دن رہ گئے ہیں، ان 3 دنوں میں بھی میں تمہیں مجبور کر کے نکاح کر سکتی ہوں۔ اس نے انگلیوں کو باہم جوڑتے کہا، میں نکاح کے لیے تیار ہوں، مگر میری ایک شرط ہے۔ اگر تمہیں قبول ہے تو تمہیں مزید کچھ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس نے اس کے خوبصورت چمکتے گورے سراپے کو دیکھتے کہا، سر آنکھوں پر، بس تم نکاح کے ایگریمنٹ پیپر پر سائن کر دو اور وہ 2 لفظ قبول ہے کہہ کر مجھے اپنے نکاح میں لے لو۔ اس کی رضامندی کو جان کر وہ فتح سے چور لہجے میں بولی۔ اسے یقین نہیں ہو رہا تھا کہ وہ اس نکاح کے لیے مان جائے گا۔ اس نے تو اس کی پریشانی کو دیکھتے منصور صاحب سے لون کا بل پاس کروا لیا تھا، کیونکہ اس نے محسوس کیا تھا اس کے دباؤ بڑھانے کی وجہ سے اس کے چہرے کی شادابی کہیں گم ہی ہو گئی تھی۔ اور آج صبح جب اس کے سیکرٹری نے بتایا کہ وہ الٹیاں کر رہا تھا تو اس نے سیکرٹری سے اس کی طبیعت پوچھنے کا حکم دیا، جس پر اس کے سیکرٹری نے بتایا کہ وہ شدید بخار میں مبتلا ہے۔ تبھی وہ ایک فیصلہ کرتے منصور صاحب کے آفس جا کر اس کا لون پاس کروا لائی اور تھوڑی دیر میں اس کو کمرے میں آنے کا بھی کہہ دیا۔ پہلے شرط تو سن لو، کیا پتہ تم جیسی مغرور مالکہ میری شرط کو سننے کے بعد اسے سر آنکھوں پر رکھتی بھی ہے کہ نہیں۔ اس نے نور کی صفاقی کو یاد کرتے اس کی طرف جھکتے اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں جھانکتے کہا، مجھے سب منظور ہے۔ اس نے اسی یقین سے کہا جس پر وہ مسکرا دیا، تو پھر کب کرنا ہے نکاح تم نے؟ اس نے کرسی سے ٹیک لگاتے پوچھا، بابا سے بات کر لوں، اس کے بعد فائنل کرتے ہیں، اس نے سرسری سا بتایا، لیکن پہلے اپنا علاج کرواؤ، میں فی الحال بیمار بندے سے نکاح ہرگز نہیں کرنا چاہتی۔ اس نے اس کے بخار سے تپتے سرخ چہرے کو دیکھتے طنزاً مذاق سے کہا۔ اس کے طنز کے پیچھے بھی اس کی فکر چھپی تھی، جانے کیوں اسے لگا تھا، جس پر وہ پھیکا سا مسکرا دیا، اور اس کے بعد وہ اسے اجازت لیتا آفس روم سے باہر نکل گیا۔ رات کے کھانے کے بعد وہ منصور صاحب کے کمرے میں گئی اور ان سے اپنے دل کی بات کہہ ڈالی، جس پر وہ حیران ہوئے اور آناکانی سے اس کو ٹالنا چاہا، لیکن اس کی کرسٹل گرے آنکھوں کی جنونیت کو دیکھ وہ اس کے جنوں کے سامنے جلد ہی گھٹنے ٹیک گئے۔ اس نے اپنے بابا سے کل شام کو نکاح فائنل کرنے کو کہا تھا، جس پر اس کے بابا مان نہیں رہے تھے۔ اس کے بابا نے کہا تھا کہ وہ دھوم دھام سے اپنی اکلوتی لاڈلی بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں، اور اوپر سے نکاح میں فاطمہ بیگم کی غیر موجودگی، جس پر منصور صاحب کو اعتراض تھا، لیکن جیسے تیسے اس نے منصور صاحب کو منا لیا۔ فاطمہ بیگم کی نکاح میں غیر موجودگی کچھ وہ جانتی تھی، کچھ وہ جان بوجھ کر ان سے اپنے اس نکاح کو خفیہ رکھنا چاہتی تھی۔ منصور صاحب بھی اس کی ضد پر آخر میں چپ ہو گئے، کیونکہ وہ اپنی بیگم کی خواہش کو اچھے سے جانتے تھے۔ وہ ملائکہ کا نکاح اپنے پہلے شوہر کے بیٹے سے کروانا چاہتی تھی، جس کے لیے ان کا دل مطمئن نہ تھا، اور امام ہادی کی غربت کو ایک سائڈ پر رکھتے بظاہر انہیں ہادی میں کوئی دوسری برائی نظر نہیں آئی کہ وہ اس نکاح کے لیے انکار کر دیتے۔ انہیں بھی ہادی پسند تھا، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ جس طرح اس نے انجان ہوتے ہوئے بھی اس حادثے میں ان کا خیال رکھا، اسی طرح وہ زندگی کے ہر مرحلے میں بھی ان کی بیٹی کی بنا کسی لالچ کا خیال رکھے گا۔ گھر کے بڑوں کی رضامندی سے ان کا نکاح ہو چکا تھا۔ ہادی نے اپنی
ماں سے بات کر لی تھی۔ نکاح میں اس کی ماں اور بہنیں شامل تھیں، جبکہ ملائکہ کے گھر والوں میں اس کے بابا تھے۔ نکاح ملائکہ کے ذاتی فارم ہاؤس میں ہوا تھا۔ پورے فارم ہاؤس کو اس نے ڈیکوریٹر سے کہہ کر اس سے پہلے ہی صحیح سجوا لیا تھا۔ جانے کیوں اس کو یقین تھا کہ وہ ہادی کو اس نکاح کے لیے منا لے گی، اور آج اس کا یہ یقین سچ ثابت ہوا تھا۔ نکاح ہوا کے جاتے ہی کھانا کا دور چلا اور پرتکلف ماحول میں سب نے کھانا کھایا۔ ہادی اپنی ماں اور بہنوں کو گھر چھوڑنے کے بعد کچھ دیر ان کے پاس بیٹھا رہا۔ رضیہ بیگم اور اس کی بہنوں کو وہ گوری چٹی سی ملائکہ بہت پسند آئی تھی۔ پسند تو انہیں نور بھی تھی، لیکن وہ اس کے بھائی کا اس طرح دل دکھائے گی انہیں اندازہ نہ تھا۔ یہ بات صرف اس نے اپنی ماں کو بتائی تھی۔ جب انہوں نے اس کا فیصلہ سنا تھا، پھر اس کی پوری بات سننے کے بعد انہوں نے ملائکہ کے حق میں اپنا فیصلہ سنا دیا۔ 2 گھنٹے بعد وہ فارم ہاؤس میں دوبارہ آیا تھا، ملائکہ کے بلانے پر، ورنہ تو وہ سب کچھ بھلاتا بیڈ پر سونے کے لیے لیٹ چکا تھا۔ مینشن میں اس کو دیکھتے چوکیدار نے اس کو سلام کیا اور وہ داخلی دروازے سے اندر آتا، وسیع و عریض لاؤنج سے گزرتا، سیڑھیاں پھلانگتے تھوڑی دیر میں اس کے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑا تھا۔ وہ آہستہ سے ہینڈل گھما کر اندر آیا۔ اس نے دیکھا کہ کمرہ خالی تھا۔ وہ شاید کمرے میں نہ ہو، اس خیال کے آتے وہ اس سے پہلے کہ پلٹتا، جب اس پیچھے سے ملائکہ کی آواز پر اس کے قدموں کو زمین نے جکڑ لیا۔ اتنی دیر سے تو آئے ہو، اب کہاں جا رہے ہو؟ اس نے اس کی طرف قدم بڑھاتے مدھم لہجے میں کہا۔ وہ ہلکا سا مسکرایا اور اس کی طرف پلٹا۔ مجھے لگا تم کمرے میں نہیں ہو، زیادہ ٹٹولنا مجھے مناسب نہیں لگا۔ سیاہ نائٹی میں اس کے بکھرے سراپے سے نظریں چرا کر اس نے کہا، جس پر وہ خاموشی سے اس کے چوڑے سینے لگ کر اس کی دھڑکنوں کو سننے لگی۔ وہ پورے حق سے اس کے گرد اپنے نازک بازو لپیٹے کھڑی تھی، جبکہ وہ ہکا بکا سے اس کی اس جرأت پر اس کو دیکھ رہا تھا۔ میں ابھی، مجھے تھوڑا سا وقت دو پلیز۔ اس کے بازوں کے حصار کو توڑ کر اس نے خفیہ سے کہا۔ اس قدر بے باکی کی ملائکہ سے اسے امید نہ تھی، لیکن وہ ملائکہ تھی، اس سے کچھ بھی توقع کی جا سکتی تھی۔ اس نے ہنکارا بھرا، شاید کوئی گہری بات کہنا چاہتا ہو۔ تمہیں میری شرط یاد ہے؟ اس نے اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میں بھول سکتی ہوں بھلا؟ جواباً اس کے جواب آیا تھا، جس پر وہ ہلکا سا مسکرایا۔ میں چاہتا ہوں تم اپنی اس شان و شوکت کو چھوڑ کر میرے ساتھ میرے گھر پر رہو، تبھی میں تمہیں اپنی بیوی تسلیم کروں گا اور تمہارے ہر حق ادا کروں گا۔ اگر تمہیں منظور ہے تبھی چلو میرے ساتھ، وگرنہ بھول جاؤ مجھے۔ اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں ابھرتی حیرت کو دیکھتے اس نے سفاکی سے کہا، جس پر وہ لبوں پر قاتل مسکراہٹ سجائے فقط اتنا بولی، بس اتنا ہی، جہاں کہو گے تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ فقط اتنا یقین دلا دو کہ تم صرف میرے بن کے رہو گے۔ ہر حد، ہر سرحد اور ہر اونچ نیچ کو بھول کر میں تمہارے ساتھ رہنے کو تیار ہوں۔ اس کے شانے پر ہاتھ رکھتے اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ وہاں اے سی نہیں ہوگا؟ اس نے ابرو اچکا کر یاد دلایا۔ کوئی بات نہیں، تم میرے لیے محنت کر کے اے سی لگوا دینا، اس نے بے نیازی سے کہا۔ اور اگر نہ لگوا سکوں تو؟ اس نے ابرو اچکا کر اسے مزید ڈرانا چاہا۔ مجھے ڈرا رہے ہو؟ اس نے تیکھے لہجے میں پوچھا۔ نہیں، کنفرم کر رہا ہوں، کہیں میرے گھر کے حالات دیکھ کر تمہارے سر سے محبت کا بھوت ہی نہ اتر جائے، اس نے تمسخر سے کہا۔ ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اگر اے سی نہ لگوا سکو تو تم ہو نا، جب مجھے حد سے زیادہ گرمی لگے تب تم اپنے جسم سے میری گرمی دور کر دینا، اس نے بائیں آنکھ کے کونے کو دباتے بے باکی سے کہا، جس پر امام ہادی کو چھو لگا تھا۔ تم بے باک ہوگی مجھے اس کا اندازہ تھا، لیکن اتنی ہوگی مجھے اندازہ نہ تھا، اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہی اس نے خفگی سے کہا، اور پھر اس کو ساتھ لیے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ ملائکہ نے جو کہا تھا وہ کر دکھایا تھا، لیکن ابھی تک وہ اس کے حق سے اس کو محروم رکھے ہوئے تھا۔ اس کی بہنوں کی شادیاں خوب دھوم دھام سے ہوئی تھیں۔ ملائکہ نے پہلی بار ان شادیوں میں انجوائے کیا تھا۔ نور سے اس کا سامنا ہوا تھا، اس کو دیکھ اس کے تاثرات سرد ہوئے تھے۔ اس نے سوچا نہ تھا کہ نور اتنی ڈٹائی دکھائے گی کہ وہ اس کے سامنے اس کے ہادی کے ساتھ چپکنے کی کوشش کرے گی۔ رات کو جب وہ اس کے کمرے میں آیا تو وہ غصے سے بھری اس پر چڑھ دوڑی تھی۔ میں نے تم سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہر حالات میں کمپرومائز کر لوں گی، لیکن تم فقط میرے بن کر رہنا۔ تم نے ایسا نہیں کیا، کیوں بتاؤ؟ کہاں میرے خلوص میں کمی رہ گئی ہے؟ اس کے گریبان کو جھنجھوڑتے ہوئے اس نے روتے ہوئے کہا۔ اس کا ضبط جواب دے گیا۔ اگر وہ اسے اس قدر سچی محبت کرتی تھی تو وہ کیوں اس کی محبت کی قدر نہیں کرتا تھا؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ رو کیوں رہی ہو؟ اس نے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے تڑپتے ہوئے کہا۔ اس کی کرسٹل گرے آنکھوں میں آنسو اس نے پہلی بار دیکھے تھے۔ یہ وہ ملائکہ تو نہ تھی جس کو وہ شادی سے پہلے جانتا تھا۔ میں نے کیا کبھی تم سے ایسا کہا ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں میں تھام کر اس نے نرم لہجے میں پوچھا، جس پر اس نے نفی میں سر ہلایا اور نرم لہجے میں کہا، یہی تو اصل مسئلہ ہے، تم کہتے کچھ نہیں ہو۔ نور تمہارے ارد گرد کیوں منڈلا رہی تھی؟ مجھے اس کا تمہارے ارد گرد منڈلانا بالکل نہیں پسند، سو سو کرتے اس نے نرم لہجے میں کہا۔
کیا میں نے اس کی طرف دیکھا؟ جس پر ایک بار پھر اس نے نفی میں سر ہلایا۔ لیکن مجھے منظور نہیں کہ وہ نور تو کیا، کوئی بھی لڑکی تمہارے پاس بھی پھٹکے، تم صرف میرے ہو۔ اس کے سینے پر آسودگی سے سر رکھتے اس نے گلوگر لہجے میں کہا، میں آئندہ احتیاط کروں گا۔ اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرتے اس نے نرمی سے کہا، اچھا کبٹ میں نے تمہارے لیے ڈریس رکھا تھا، تمہارے لیے آج سرپرائز پلان کیا تھا، لیکن تمہارے اس ایموشنل سین میں تو میں وہ بھول ہی گیا۔ جس پر اس کے کہنے پر وہ کبٹ کی طرف بڑھی۔ ایک شاپنگ بیگ تھا، اس نے کھولا تو ریڈ کلر کی ایک خوبصورت نائٹی تھی۔ اس نے بے یقینی سے اس شارٹ نائٹی کو دیکھنے لگی، جس پر وہ اس کو پیچھے سے ہگ کرتے ہوئے بولا، اتنا بے یقین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تمہارے لیے ہی لایا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم اس کو پہن کر مجھے خود کو سراہنے کا موقع دو۔ اس کی زبانی بات پر اس کے عارض دب کر دہک اٹھے۔ تھوڑی دیر میں وہ نائٹی پہن کر شرمائی شرمائی سی اس کے پاس کھڑی تھی۔ بیوٹیفل اس کے گورے سراپے کو سرخ رنگ میں دیکھتے اس کے لبوں سے نکلا اور اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کے نازک لبوں کو نرمی سے چھوا، اور پھر کمرے میں کی روشنی کو گل کرتا اور اس کے آج سارے حق ادا کرتے اس کے وجود کو معتبر کرتا چلا گیا۔ دوسری طرف فاطمہ بیگم پر اس کے نکاح کی خبر بجلی بن کر گری تھی۔ کیا کچھ نہیں کیا تھا انہوں نے اس دولت کو پانے کے لیے؟ 25 سالوں تک چہرے پر جھوٹی ممتا کا لبادہ اوڑے رکھا، مگر اب وہ دولت ان کے ہاتھ سے نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ کیا تھا اگر ملائکہ زندگی کے ہمسفر کے لیے ان کے بیٹے کو چن لیتی؟ لیکن ایسا نہیں ہوا تھا۔ اب وہ ساری دولت ایک نامعلوم غریب شخص کی ہو جائے گی، کیونکہ اس کے باپ کی وصیت بھی یہی تھی کہ شادی کے بعد دولت کا سب سے بڑا حصہ ملائکہ اور اس کے شوہر کے نام ہو جانا تھا۔ وہ جو اب تک احتیاط سے چالیں چل رہی تھی، اپنی اس جلد بازی میں غلطی کر بیٹھی۔ انہوں نے اپنے بیٹے سے کہہ کر ملائکہ کو مروانے کا فیصلہ کر لیا، اور وہ دن عام سا دن تھا جب ملائکہ کی گاڑی آفس کے باہر رکی۔ جو ہی ملائکہ گاڑی سے باہر نکلی، اس کے بیٹے نے موقع دیکھتے اس پر فائر کر دیا۔ ہادی کے چیخنے پر گارڈز اس آدمی کو پکڑنے کے لیے دوڑے، جبکہ وہ ملائکہ کے وجود کو گود میں اٹھائے فوراً گاڑی میں بٹھا تھا اور ڈرائیور کو نکال کر خود گاڑی چلانے لگا۔ تھوڑی دیر میں وہ ہسپتال میں تھے۔ ملائکہ کے کندھے کو گولی چھو کر گزری تھی، جس سے وہ کچھ ہی گھنٹوں بعد خطرے سے باہر تھی۔ گارڈز نے اس آدمی کو پکڑ کر پولیس کے حوالے کر دیا تھا، اور پھر جب منصور صاحب کو اس واقعے کا علم ہوا، وہ بھی دوڑے چلے آئے۔ وہ ہادی کا شکر گزار تھے کہ اس شخص نے پیسوں کی بجائے اس کی بیٹی کو ترجیح دی تھی، ورنہ تو لوگ دولت ہتھیانے کے لیے ایسے موقع ڈھونڈتے تھے۔ ملائکہ کے ہوش میں آنے پر اس نے فاطمہ بیگم کی سچائی سب کو بتائی، اور اب تو فاطمہ کے بیٹے کے پکڑے جانے کے بعد ان کے شک پر یقین کی مہر لگ چکی تھی۔ انہوں نے فاطمہ بیگم کے گھر جا کر کھری کھری سنائی، اور اس کی قربانیوں کے عوض ان کو جائیداد میں ان کا حصہ دیتے اپنی زندگی کے ساتھ ساتھ اس گھر سے نکال دیا۔ دوسری طرف ملائکہ امام ہادی کی کافی تیمارداری کے بعد ٹھیک ہو گئی تھی۔ اس کو اب 5 ماہ ہو چکے تھے آفس جاتے ہوئے۔ منصور صاحب نے امام ہادی کی ایمانداری کو دیکھتے آفس کی تقریباً تمام تر ذمہ داری امام ہادی کے کندھوں پر ڈال دی۔ معمول کا دن تھا جب وہ گھر میں انٹر ہوا تھا، جب نور کو ملائکہ کے مد مقابل کھڑے پایا۔ اس کی ماں نور کو چپ رہنے کا کہتی اسے اپنے گھر جانے کا کہہ رہی تھی، جبکہ ملائکہ سکون سے سینے پر بازو لپیٹے اس کی زبان کے گوہر دیکھ رہی تھی۔ جب امام ہادی کی برداشت سے کام باہر ہوا تو وہ چلتا ہوا نور کے برابر کھڑا ہو گیا۔ مانا کہ اس کے پاس پیسہ تھا، لیکن اس کے پاس وہ خلوص دل ہے جو تمہارے پاس نہیں تھا۔ اس نے کہا، وہ مجھ سے محبت نہیں، عشق کرتی ہے۔ اس نے کبھی یہ بھی نہیں کہا کہ وہ میرے ساتھ اس کنڈیشن میں رہے گی۔ میں جو کہتا گیا وہ کرتی گئی، بنا یہ سوچے کہ وہ تو ہمارے اس سسٹم میں رہنے کی عادی نہیں تھی، لیکن اس نے گزارا کیا۔ میں اس کو ضدی، سرفری اور مغروریت سے بھری ملکہ سمجھتا تھا، لیکن اس نے ثابت کر دیا اگر سچی محبت ہو تو وہ ہمارے سکون کے لیے کہیں بھی کسی بھی کنڈیشن میں رہنے کو تیار ہو جاتی ہے، اگر ساتھ مخلص ہو تو۔ تمہاری کمظرفی کے بعد میں نے ملائکہ کی محبت سے جانا، محبت کمظرف نہیں ہوتی، بلکہ وہ لوگ کمظرف ہوتے ہیں جن میں اس محبت کو سنبھالنے کی سکت نہیں ہوتی۔ اینڈ ناؤ گیٹ لاسٹ فرام مائی ہاؤس، اب کبھی دوبارہ مجھے اپنی شکل نہ دکھانا، اس نے تلخ لہجے میں کہا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا، جس پر وہ پیر پٹکتی گھر سے چلی گئی۔ زندگی اب دونوں کے لیے خوشگوار تھی۔ امام ہادی نے اپنی محنت اور بلبوتے پر وہ تمام آسائشات اس کے قدموں میں لا کر رکھ دی جس کی وہ ہمیشہ سے عادی رہی تھی۔ وہ جس نے امام ہادی سے اتنی محبت کی امید نہ کی تھی، اس کی اتنی محبت کو پا کر وہ کھل اٹھی تھی۔ ختم شد۔ تو پیارے ریڈرز، آپ سب کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اگر کہانی اچھی لگی ہو تو کائنڈلی ویڈیو کو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ تھینکس فار واچنگ دس ویڈیو۔